سیاہ اور گہری رات کا سناٹا تھا، لیکن ہانیہ کی معصوم آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کمرے کی چھت پر لگے بلب کی مدھم روشنی میں وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اتنی جلدی اور اتنی بے رحمی سے بدلنے جا رہی تھی۔ 12 سال کی عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی ہوتی ہے۔ اس عمر میں بھلا کسی کو زندگی کے ان فیصلوں کی کیا خبر ہو سکتی ہے جو اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے لیے کر رہے تھے، لیکن ہانیہ کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ وہ حیرانی اور خوف سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر زبردستی مہندی لگا دی گئی تھی۔ اس کی پھوپھو ساجدہ بیگم نے روتی ہوئی ہانیہ کو گلے سے لگایا اور دلاسا دیا کہ یہی ہر لڑکی کی قسمت ہوتی ہے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنا اچھا گھر مل رہا ہے۔ لیکن ہانیہ کو اس خوش قسمتی میں صرف ایک نامعلوم خوف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں رشتے داروں کی باتیں اور سرگوشیاں جاری تھیں۔ اس کی کچھ بڑی کزنز قریب بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں کہ یہ شادی کیوں ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ لڑکا کون ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا نام زاویار ہے۔ وہ پاکستان میں نہیں رہتا اور یہ رشتہ پھوپھو کی سخت ضد کی وجہ سے طے ہوا ہے۔ زاویار کا نام ہانیہ کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ ابھی وہ ان الجھنوں میں ہی گری تھی کہ نکاح پڑھا دیا گیا اور سب نے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ اسی دوران 22 سال کا دراز قد، سنجیدہ اور مغرور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری صاف ظاہر تھی۔ اس نے سب کی پرواہ کیے بغیر ہانیہ کی طرف دیکھا اور سخت اور سرد لہجے میں کہا کہ یہ شادی صرف اس کی پھوپھو کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا، اور جیسے ہی ہانیہ 18 سال کی ہو گئی وہ اسے طلاق کے پیپرز بھیج دے گا اور اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ ہانیہ طلاق کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بس خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ بس خوف سے کانپ کر رہ گئی اور زاویار اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ شادی کے چند دن بعد ہی پھوپھو ساجدہ بیگم کا انتقال ہو گیا اور ہانیہ اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ زاویار نے بھی دوبارہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور واپس امریکہ چلا گیا۔ جاتے جاتے بس یہ یاد دہانی کرائی کہ 18 سال کی ہوتے ہی طلاق کے پیپرز کا انتظار کرنا۔ پھوپھو کے جانے کے بعد رشتہ داروں نے ہانیہ کو ایک بوجھ سمجھ لیا اور تائی جان اور مامی جان اسے دن رات طعنے دیتی اور گھر کا سارا کام اس پر لاد دیتی۔ وہ روتی سہتی، لیکن اب اس نے خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کمزور نہیں رہے گی۔
اس نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی ٹھانی، لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، گھر کی مامی جان کی سختیاں جھیلیں، لیکن ہمت نہ ہاری۔ 6 سال کا لمبا عرصہ بیت گیا اور وہ ڈری سہمی 12 سال کی لڑکی اب ایک باوقار، خوبصورت اور خوددار لڑکی بن چکی تھی، جو ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زاویار کو میسج ٹائپ کیا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اب اسے پورا کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ نیو یارک میں بیٹھے زاویار نے جب سالوں بعد یہ میسج پڑھا تو اس کے ماضی کے سب بند دروازے کھل گئے۔ وہ معصوم ہانیہ آج اتنے مضبوط اور خود اعتمادی سے بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ زاویار خود کو سمجھا نہ سکا اور 2 دن بعد ہی پاکستان پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ہانیہ کو ایک کیفے میں ملنے کے لیے بلایا۔ جب ہانیہ پروقار قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو زاویار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ زاویار نے سیدھا مدعا اٹھایا کہ کیا واقعی تمہیں طلاق چاہیے ہانیہ؟ ہانیہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ ہاں، کیونکہ یہ وہی وعدہ تھا جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ مجھے اس زبردستی کے بندھن سے آزادی چاہیے۔ زاویار کو لگا کہ وہ کچھ کہے، کوئی وضاحت پیش کرے، لیکن ہانیہ کے سرد رویے نے اسے خاموش کر دیا۔ اگلے دن وہ دونوں وکیل کے آفس میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی دستخط کرنے کا وقت آیا، زاویار کا دل بوجھل ہونے لگا۔ اس نے قلم نیچے رکھ دیا اور کہا کہ میں دستخط نہیں کر سکتا۔ کیا ہم اس رشتے کو ایک اور موقع نہیں دے سکتے؟ ہانیہ نے تیکھے لہجے میں اسے یاد دلایا کہ جب وہ 12 سال کی تھی اور اس کی قمیض پکڑ کر رو رہی تھی کہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے، تب زاویار نے کہا تھا کہ اکیلا رہنا سیکھو۔ آج جب وہ اکیلا رہنا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ گئی ہے تو اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ زاویار غصے اور پچھتاوے میں وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کے تایا جان نے اس کے لیے ایک نئے اور سلجھے ہوئے کاروباری لڑکے ارحم کا رشتہ سوچا۔ ہانیہ نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ارحم سے ملاقات کی حامی بھر لی۔ ایک تقریب کے دوران جب ہانیہ ارحم کے ساتھ کھڑی مسکرا کر بات کر رہی تھی تو وہاں زاویار داخل ہوا۔ ہانیہ کو کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ طیش میں آ کر ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور زبردستی ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے گیا۔ ہانیہ نے غصے سے کہا کہ تمہارا اب مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن
زاویار نے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی کہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کہ تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ دن بعد ہانیہ دفتری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہی تھی کہ راستے میں شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی اور اس کی گاڑی ایک سنسان جگہ پر خراب ہو گئی۔ نہ کوئی مددگار تھا اور نہ ہی موبائل فون کے سگنلز آ رہے تھے۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی پریشان کھڑی تھی کہ اچانک ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس پر پڑی۔ گاڑی سے اترنے والا شخص زاویار تھا۔ زاویار نے سرد لہجے میں کہا، اس کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن زاویار نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ کب تک خود کو یہ یقین دلاؤ گی کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں؟ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ اگر تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ ہانیہ نے کہنا چاہا لیکن اس کے لب سل گئے۔ وہ چاہ کر بھی یہ جھوٹ نہ بول سکی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے قطروں میں شامل ہو گئے۔ اگلے دن ہانیہ جب اپنے آفس پہنچی تو پتہ چلا کہ ان کا نیا پروجیکٹ نئے بزنس پارٹنرز نے روک دیا ہے اور وہ پارٹنر کوئی اور نہیں بلکہ زاویار احمد تھا۔ ہانیہ غصے سے تلملاتی ہوئی اس کے کیبن میں داخل ہوئی اور میز پر ہاتھ مار کر کہا کہ تم اپنی ضد اور طاقت سے مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ زاویار کرسی سے اٹھا اور اس کے اتنے قریب آ گیا کہ دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، بس ایک موقع دے رہا ہوں، اور اگر تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں ابھی ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ زاویار مڑا اور دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ہانیہ کو گلے لگایا۔ ہانیہ کو لگا کہ اگر وہ آج چلا گیا تو سب کچھ سچ مچ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر کا سارا ضبط، ساری انا ایک پل میں ٹوٹ گئی۔ اس نے روتے ہوئے پکارا کہ رک جاؤ زاویار۔ زاویار کے قدم وہیں جم گئے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ہانیہ کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، لیکن میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں دوبارہ تم پر بھروسہ کرنے سے ڈرتی تھی کہ تم مجھے پھر سے توڑ نہ دو۔ زاویار نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ میں تمہیں توڑنے نہیں بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں۔ میں تم سے لفظوں میں معافی نہیں مانگوں گا بلکہ اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور زاویار نے اسے اپنی باہوں میں
سمیٹ لیا۔ سالوں کا درد، پچھتاوا اور جدائی کا طوفان ہمیشہ کے لیے تھم گیا تھا اور ان کی سچی محبت کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات ہو چکی تھی۔